أنا اسمي محمد كامل من دولة كوت ديفوار، ولكن دولة الولادة نيجر، جيران نيجيريا نيجر. أما أنا ساكن في ساحل العاج كوت ديفوار آيفري كوست. ایوری کوسٹ میں رہتے ہیں اور پیدا نائجر میں ہوئے. بالإنجليزية آيفري كوست، بالفرنسية كوت ديفوار، بالعربية ساحل العاج. هي دولة واحدة اسمها ثلاثة. ان کا فرینچ میں کوتریباد نام ہے اور عربی میں ساحل العاج اور انگلش میں ایوری کوسٹ، جہاں یہ رہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السؤال يا شيخ، أنا أريد أن أفهم الإنسان يعمل مع سيده، عندما كان يعمل مع سيده السيده هو لم يقيد له أجره، كان يعمل معه كل يوم ودائما، ولكن بدون التقييد بدون أجر، لا سيما في التجارة أو في العمل أو في البستان. فهل يجوز ذاك الرجل أن يواصل معه أم لا؟ حفظكم الله يا شيخ. نسأل الله تبارك وتعالى لكم العافية والتوفيق والإثبات والنصر بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاك يوم القيامة على تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تدعى كل أناس بإمامهم. نحن دعوة الإسلامية يقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إمامكم أمير أهل السنة والجماعة الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خطیب اعظم ماشاء اللہ. سوال کیا انہوں نے کہ ایک شخص کسی کے پاس کام کرتا ہے اور اس کا مالک یا سیٹ جو ہے وہ اس کی اجرت طے نہیں کرتا، وہ دن رات کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اجرت طے نہیں ہوتی، تو کیا ایسی صورت میں اس کا وہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور پھر آخر میں دعا کا بھی عرض کیا اور تمنا بھی کی کہ کل بروز قیامت انشاءاللہ عز و جل ہم پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء کے تلے یعنی اس کے نیچے جمع ہوں گے، اور کل بروز قیامت جب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا تو ہمیں بھی پکارا جائے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ماننے والے چاہنے والے مریدین وہ کہاں ہیں، تو اس طرح ہم آپ کے پیچھے پیچھے لواء الحمد تلے جمع ہوں گے. کاش. اچھا اب یہ کہ میں جواب دوں گا فقہ حنفی کے مطابق. اب یہاں ظاہر ہے کہ شوافی بھی ہوں گے، مالکی بھی موجود. تو حنفی کے مطابق تو یہ ہے کہ اجرت یا تو صراحتاً طے ہو جائے یا پھر یہ کہ دلالتاً اجرت ثابت ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ طے کرنا ہوگا. صراحتاً یہ کہ بھئی کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ کی جیسے روز کی اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی اور اتنے مہینے کا اتنا، یا آپ کا یومیہ ڈیلی اتنا، یا ایک گھنٹے کا اتنا، یا گاڑی میں بیٹھے بھئی اس کا کرایہ اتنا، مکان کا کرایہ اتنا، جو بھی اجرت جہاں پائی جائے اور جہاں مطلب دینی ہے تو پھر یہ طے ہوگی. طے کیے بھی اگر کریں گے تو یہ ناجائز. اور دلالتاً اس کو بولتے ہیں نا انڈرسٹوڈ، کہ اس کو پتہ ہے کہ دینا تو ہے، اس کو پتہ ملے گی تو صحیح، تو یہ دلالتاً ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو یہاں بھی طے کرنا واجب میننگ کمپلسری ہے. طے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اب اگر طے نہیں کی اور ایک کام کیا تو اجرت مثل اس کو ملے گی. اجرت مثل اس کو بولتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ یہ پین ریپیئر کرنا ہے مجھے، اب پتہ ہے اجرت تو ہے، لیکن اب بعض اوقات مروت میں بول دیتے کہ آپ جو دینا ہو دے دینا وغیرہ، یا آپ سے مطلب اس طرح کرتے ہیں لوگ، طے نہیں کرتے. تو لیکن یہ کہ یہ پتہ ہے کہ دینا ہے لینا ہے، تو دلالتاً تو ثابت ہے. تو یہ اس طرح کیا نا کہ جو دینا ہے دے دینا وغیرہ، تو یہ ہے تو گناہ تو ہے. تو اب یہ کہ دلالتاً ثابت ہوئی اجرت، تو اجرت مثل دینی ہوگی. اجرت مثل اس کو بولتے ہیں کہ جو اس وقت یہ عرف ہوتا ہو کہ جیسے ایک پین بنانی ہے، فلاں خرابی تھی، تو اس خرابی کی اجرت آج کل بھائی یہ چل رہی ہے وہاں پر، تو اتنی اجرت کا حقدار ہوگا
مگر یہ لین دین گناہ کے ساتھ ہوا، دونوں کو توبہ کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔